اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اپنی قیمت خود طے کر سکو۔ پکاسو ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا۔ ایک عورت اس کے پاس گئی اور اس سے کچھ مدد مانگی کہ مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس نے کہا کہ کتنی رقم چاہیے؟ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق چند پیسوں کی التجا کی۔ وہ عورت پکاسو کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دنیا کا ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے۔ پکاسو نے کہا کہ یہ تو بہت کم رقم ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ رقم دے سکتا ہوں۔ اس نے چند ہزار کی فرمائش کر دی۔ پکاسو نے پھر کہا کہ یہ رقم بھی بہت کم ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ یہ کوئی پاگل لگتا ہے، لیکن اس نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس واقعی بہت سارا پیسہ ہو، تو اس نے لاکھوں کی فرمائش کر ڈالی۔ تب پکاسو نے کہا کہ میں تمہیں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ ملین ڈالر دے سکتا ہوں۔ اس عورت نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو پکاسو نے اس سے کہا کہ کوئی قلم اور کاغذ میرے پاس لے آؤ۔ وہ عورت قلم اور کاغذ لے کر آ گئی۔ پکاسو نے اس کاغذ پر چند لکیریں کھینچی اور اس کے نیچے اپنے دستخط کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پینٹنگ کی قیمت بھی لکھ دی، 5 ملین ڈالر۔ اس کے بعد اس نے وہ کاغذ اس عورت کو دے دیا اور عورت سے یہ کہا کہ یہ پینٹنگ ابھی مت بیچنا، کچھ عرصے ٹھہر کر بیچنا، اور وہاں سے چلا گیا۔ عورت کو پکاسو کی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ باہر ایک دکاندار کے پاس گئی اور اس کو وہ کاغذ دکھایا اور ساری بات کہہ ڈالی۔ وہ شخص پکاسو سے واقف تھا۔ اس نے اس عورت کو بتایا کہ وہ شخص جو کچھ بھی کہہ کر گیا ہے وہ بالکل درست ہے، اور وہ اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز کو اپنے طے کردہ قیمت پر بیچنے کا اہل ہے۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو پھر وہ پکاسو کی تلاش میں نکل پڑی۔ دوبارہ اس کو تلاش کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ فن کس طرح سیکھا، اور آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیں۔ تو پکاسو نے کہا کہ اس پینٹنگ کو بنانے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے۔ تمہارے سامنے جو کام میں نے چند سیکنڈز میں کیا ہے، اس مقام تک پہنچنے میں مجھے اپنی پوری زندگی قربان کرنی پڑی ہے۔ اس پینٹنگ کی قیمت میری پوری زندگی کی محنت اور ریاضت ہے۔ اس کا نچوڑ ہے جو میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ پوری زندگی کی محنت اور ریاضت کے بعد ہی وہ مقام آتا ہے جب بندہ اپنے وقت اور کام کی قیمت خود طے کرتا ہے۔ آج کل ہر شخص کامیابی کے حصول کے لیے شارٹ کٹ کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ پیسے تو بہت زیادہ کمانا چاہتا ہے لیکن محنت اور توجہ سے کام نہیں کرنا چاہتا۔ جب بھی کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کام میری ذمہ داری میں شامل بھی ہے یا نہیں، اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو پھر بھی کیا فرق پڑے گا۔ یہ کام خود کرنے کے بجائے کسی دوسرے کے حوالے کر دوں تو کیسا رہے گا۔ اگر میں یہ کام کل کر لوں تو پھر کیا حرج ہے۔ یہ کام آج نہ بھی مکمل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل ہو جائے گا۔ اگر کام کیا بھی جائے تو گویا جان چھڑوائی جاتی ہے۔ جتنا کام ذمہ لگایا جاتا ہے اس سے بہت ہی کم کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سستی اور کاہلی کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، جیسے وہ ہماری روح میں رچ بس گئی ہے۔ بس ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ تنخواہ مل جائے، لیکن میرے حصے کا کام کوئی اور کر جائے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نوکریاں ہی نہیں ملتی۔ ہم میں سے ہر شخص نوکری کی تلاش کرتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کام کی تلاش کرتا ہو۔ ہر فرد دفتر میں بیٹھ کر دفتر کا ٹائم ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور سب پر قیامت تو تب ٹوٹتی ہے جب باس کا حکم آتا ہے کہ چھٹی کے بعد میٹنگ ہوگی، یا باس چھٹی سے چند لمحے پہلے بلا کر کوئی ایسا کام ذمہ لگا دے جو ہر صورت میں اس دن ہی کرنا ہو۔ تو صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں، اور سر پر ہاتھ رکھ کر کسی معجزے کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے کام ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ معاوضے کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ دوسروں کی ضرورت بن جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ پکاسو کی طرح اپنے کام کا معاوضہ خود طے کرتے ہیں، اور پھر دنیا یہ معاوضہ ان کو دیتی بھی ہے تو ان کے کام رہتی دنیا تک ان کی پہچان بن جاتے ہیں۔ تو اب آیا سمجھ کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اپنی قیمت خود طے کر سکو۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا۔